الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی افضلہم وخاتمہم محمد الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ ہم نے یہاں پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کا بیان کرتی ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا بیان اس میں نہیں ہے، جو ہماری ضرورت سے متعلق ہے، جو ہماری ہدایت سے متعلق ہے۔ تو دنیا میں رہنا نہیں سکھایا ہمیں قرآن نے، ہمارے دین نے، تو سیکھا نہیں ہم نے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ من حیث القوم، انڈیویجولز ہیں، اور وہ جو انڈیویجولز ہیں وہ نمائندگی نہیں۔ ایک شخص آیا باہر سے اور وہ بہت انائڈ تھا ہم مسلمان ممالک، کہتا میں جس مسلمان ملک میں گیا ہوں مجھے وہاں پہ یہ خرابی ملی، مجھے وہاں پہ پوری دنیا گھوما ہوا تھا اور میں مسلمانوں کے اچھا اس نے سارے مسلمان ممالک گنوائے نا، اور بدقسمتی ہماری کہ سب کا ہی حال برا ہے۔ کوئی ایک ہو نا، کوئی اچھا ہو، سب کا حال برا ہے۔ مصر کو لے لیں آپ، افریقن جو ہیں ان کو لے لیں، عرب ورلڈ ہے اس کو لے لیں۔ تو اچھا اب اگر کوئی شخص اس کو اچھا ملتا بھی ہے مسلمان، تو وہ اس کو پتہ کیا کہتا ہے، تم اچھے انسان ہو، کہ اسلام نے نہیں تمہیں سکھایا بلکہ تم ویسے بائی نیچر ہی اچھے آدمی تھے اس لیے تم اچھے ہو۔ تو یعنی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک آدھ آدمی وہ کہتا ہے یہ تو بائی نیچر اچھا ہے نا، ہونا تو یہ چاہیے۔ اور بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے اس کی کہ ہمیں تو پوری امت کو اس سے رہنمائی لینی چاہیے تھی نا، ایز اے ہول۔ اگر کوئی ایک آدھ اچھا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اچھا جی، سورۃ الکہف، یہی ہے نا جی ہمارا سبق، سورۃ الکہف۔ مکی صورت ہے، ابتدائی 10 آیات تقریباً ایک رکوع بن جاتا ہے، اور آخری 10 آیات اہم ہیں سمجھنے کے اعتبار سے، ہے پوری صورت ہی۔ اچھا ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 114 صورتوں میں سے ایک صورت ہے قرآن حکیم میں جو آخری زمانے سے متعلق ہے، پرٹیکولر ہے۔ تو سارا قرآن ہر زمانے کے لیے کوئی قیدی نہیں ہے، لیکن جو بالخصوص آخری زمانے کے حالات سے، دجال آخری زمانے کا کردار ہے نا، کریکٹر ہے نا، اس سے بچنے کے لیے، اس فتنے سے بچاؤ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کو مختلف زاویوں سے بیان فرمایا کہ جو ہر جمعے کو اس کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے اگلے جمعے تک اس کے ایک نور اس کو مل جاتا ہے، نور بصیرت۔ تو گویا کہ یہ اس کی تلاوت سے متعلق ہے، اور تلاوت کرنے میں اور اس کو سمجھنے میں فرق ہے۔ عام طور پہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ خالی تلاوت کا کیا فائدہ ہے، تو یہ جو نور ہے یہ خالی تلاوت سے ملتا ہے، اس سے سمجھنے کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ بھلے اس کو 20 منٹ میں تلاوت کر لیں، اور جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس وقت ہم سمجھ نہیں رہے، غور نہیں کر رہے ہوتے۔ صحابہ کرام ایک منزل پڑھتے تھے نا بالعموم روزانہ، تو 4 پاروں سے اوپر بنتے ہیں، 4 پاروں سے اوپر بنتے ہیں، باقی کام بھی کرتے تھے، اپنی دنیا داری کے روزگار کے مسائل بھی تھے، جہاد بھی ہوتا تھا، اجتماعی ذمہ داریاں بھی تھیں، دین کا کام بھی کرتے تھے۔ تو ہم یہ تو نہیں سمجھ سکتے کہ وہ 4 پارے جو ہیں، 4.5 پارے، وہ کوئی 5 گھنٹوں میں پڑھتے ہوں گے، اسٹڈی کرتے ہوں گے، تو وہ تیزی سے پڑھ جاتے تھے نا، روانی کے ساتھ۔ تو یہ جو نور ہے یہ محض اس کی تلاوت پہ ملتا ہے، اور باقی جو اس کو سمجھنے سے متعلق ہیں، پوری صورت کو سمجھا جائے، لیکن بالخصوص یہ جو ابتدائی آیات ہیں اور آخری آیات ہیں، دجال سے بچاؤ کے لیے یہ انتہائی اہم ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے پر ایک یہ کتاب نازل کی ہے، یعنی قرآن، جس میں کوئی کجی نہیں ہے، ٹیڑھ نہیں ہے۔ عام طور پہ جتنی بھی کتابیں ہوتی ہیں ان میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں صاحب نے یہ بات کی، فلاں صاحب نے یہ بات کی، فیوچر پریڈکشنز ہوتی ہیں، اس میں بھی 2-4 ٹھیک ہو جاتی ہیں، اٹکل پچو ہوتے ہیں نا، تو باقی ساری غلط ہوتی ہیں۔ اس کی کئی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ یعنی کوئی اندھیرے میں کوئی تیر لگ جاتا ہے نا، تو وہ تیر تو کئی ہوتا ہے، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو قرآن حکیم جو خبر دیتا ہے
اسی طرح جب ہم تجزیہ کرتے ہیں حالات کو سامنے رکھتے ہوئے تو وہ تجزیے بھی ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جس بات کی قرآن حکیم ہمیں خبر دے رہا ہے اس میں کوئی کجی کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، بالکل سیدھی سیدھی بات ہے اور سچی بات ہے۔ تو آگے فرمایا کہ قیمہ یہ بالکل سیدھی بات کرتی ہے، لینذر باسا شدیدا، تاکہ لوگوں کو ایک بڑی جنگ سے ڈرائے، ایک بڑے عذاب سے، لیکن عام طور پہ جنگ اس سے مراد لیا جاتا ہے جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں جانا، یعنی یہ وارننگ ہے اس کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور مومنین کو خوشخبری دے دیجئے جو اچھے اعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اب ربط کیا ہے؟ ایک عذاب کا ذکر ہو رہا ہے جو جنگ کی صورت میں آنے والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی احادیث میں بیان فرمایا کہ ایک بڑی جنگ ہوگی، ملحمہ اس کا نام رکھا گیا، اور کہیں پہ بغیر نام کے بھی اس کو ذکر کیا گیا، اور اس جنگ کی کیفیت کو بھی مختلف پیرائے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کہیں فرمایا کہ وہ جنگ ہے اس میں 100 میں سے ہر 100 میں سے 99 مارے جائیں گے، یعنی 99% انسانیت جو ہے وہ اس کا لقمہ بن جائے گی، اور کہیں پہ فرمایا کہ ایک پرندہ جو ہے وہ اڑتا رہے گا اور اس کو اترنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، یعنی اتنے وسیع پیمانے پہ تباہی ہو چکی ہوگی، جس کو ہم کہتے ہیں نا ماس ڈسٹرکشن ہو چکی ہوگی۔ اور اب دیکھیے پرندے سے مراد کوئی یہ پرندہ نہیں ہے کہ چڑیا ہے یہاں سے اڑی یہاں سے اڑی، یعنی پرندے جو ہیں وہ تو بین البراعظمی سفر کرتے ہیں نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک پرندہ ہے وہ اڑتا رہے گا یہاں تک کہ اس کو کہیں زمین پہ اترنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ اور پرندے کی فلائٹ کتنی ہوتی ہے میکسیمم بغیر لینڈ کیے وہ کر سکتا ہے 9 دن مسلسل اور 10 راتیں، اور اس دوران میں وہ ہزاروں کلومیٹر، یعنی اس سے اپنا الاسکا سے اڑتا ہے اور نیوزی لینڈ میں لینڈ کرتا ہے، اندازہ کیجئے، یعنی پورا ایک چکر کاٹتا ہے گلوب کا نا، ایک پول سے اڑتا ہے نا، الاسکا سے اڑتا ہے اور دوسرے پول پہ آ کے وہ لینڈ کرتا ہے، اور درمیان میں کہیں پہ وہ راستے میں لینڈ نہیں کرتا اور زندہ اترتا ہے، اگرچہ وہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے، اس کا وزن بہت کم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن وہ مرتا نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پرندہ جو ہے وہ مر کے گرے گا، اس کو لینڈ کرنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ تو اتنی شدید جنگ کا ذکر ہے، اور اس میں جو مسلمان کام آئیں گے، اگر ہم آیات کا ربط دیکھیں، ویسے تو ایک جنرل فارمولہ ہے نا کہ جو مسلمان ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، لیکن اگر ہم ان آیات کا ربط دیکھیں تو یعنی اس جنگ میں جو مسلمان کام آ جائیں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین اجر رکھا ہے، یعنی ایک لحاظ سے وہ شہید ہوں گے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے جنت میں۔ اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، یعنی عیسائیوں کو، ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا، یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید آپ ان کے پیچھے غم سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ اچھا، اب اس آیت کا ربط کیا؟ ویسے تو یہ جنرل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غم تھا قریش کے ایمان نہ لانے کا بھی، لیکن کیا مسئلہ صرف قریش ہی کا ہے؟ مکی صورت ہے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غم تھا کہ میری قوم ہے، تو کیا مسئلہ صرف قریش ہی کا ہے؟ کیا آنے والی انسانیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں ہے؟ ہم ہر چیز کو ہم محدود کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے رسول ہیں، اور ساری کی ساری انسانیت حضور کی امت ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہوا اور یہ چیزیں حضور پہ منکشف ہوئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اتنی بڑی تباہی انسانیت کا مقدر بنے گی، اگر وہ اس وارننگ کو نہیں سیریس لیتے نا، قرآن سے رہنمائی نہیں لیتے، اور جو قرآن نے وارننگز دی ہیں ان سے اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کرتے اور اپنے آپ کو سیکیور نہیں کرتے، اور ایمان کے بغیر تو نہیں کر سکتا۔ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ سارے کے سارے حالات پیش آنے ہیں اور ان سے یوں بچا جا سکتا ہے، لیکن جن کا ایمان نہیں ہے ان کے لیے یہ باتیں بے معنی ہیں۔ تو اس بات کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غم تھا کہ انسانیت دنیا کے خسارے سے بھی دوچار ہوگی اور آخرت کے خسارے سے بھی دوچار ہوگی اگر یہ ایمان نہ لائے۔ فرمایا کہ جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو آرائش بنایا ہے، زینت بنایا ہے، تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں سے کون اچھے کام کرنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے تو بنائی تھی چیزیں زینت اور آرائش کے لیے، لیکن ان کو اتنا ہائی لائٹ کر دیا گیا اور اتنا پرکشش بنا دیا شیطان نے کوئی چیز نئی ایجاد نہیں کی. انسان کی وہی کمزوریاں بنیادی جو اس میں بائی ڈیفالٹ ہیں، انہی سے فائدہ اٹھایا اور دنیا کی کشش کو پہلے سے 100 گنا نہیں 1000 گنا بڑھا دیا. اب ہر شخص کے لیے کشش ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ تمہیں ٹیسٹ کریں. اب ٹیسٹ سے کیا مراد ہے کہ بالکل سمپل ہے کہ کون اس کے پیچھے لگتا ہے اور کون اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. ایک حد تک تو اجازت ہے، ضروریات زندگی کو حاصل کرنا ضروری ہے ہمارے دین میں، بلکہ رزق حلال کو عین عبادت قرار دیا گیا. لیکن اب مسئلہ صرف ضروریات کا نہیں ہے، ہم نے ان چیزوں کو بھی اپنی ضرورت، اب جیسے میں نے ابھی بات کی کہ بہت گرمی ہے اور ہم بغیر اے سی کے یہاں نہیں بیٹھ سکتے، لیکن کیا اس کا کوئی حل نہیں؟ آج سے 50 سال پہلے سارے ہی کام ہوتے تھے، انسانیت تھی، زندہ تھی، آج سے زیادہ مطمئن تھی، آج سے زیادہ خوش تھی، اور یہ کچھ نہیں تھا جو آج ہے. اب ان چیزوں کے حصول کے لیے ہمیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے پوں پہ، ہر معاملے میں. یعنی بجلی کے بلز کہاں سے دیں گے اگر یہ نہیں کہیں گے؟ اب سمجھیں تو اخراجات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہمیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور پھر دوڑ ہے ایک کہ یہاں سے کمائیں اور باہر جائیں اور وہاں سے کمائیں. تو اس چکر میں اپنے دین سے بھی انسان ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. لیکن فرمایا کہ جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو بنجر میدان کر دیں گے. یہ انسان بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے اور یہ دنیا بھی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے. دونوں ہی ناپائیدار ہیں، دونوں ہی فانی ہیں. آگے فرمایا یہ آیات ہیں جہاں سے آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے. یہاں تک ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لیا تھا. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے تھے؟ لوح سے مراد یعنی کتبہ جو لگا ہوتا ہے نا، ایک بورڈ سا لگا ہوتا ہے، سائن. تو دو آرا ہیں اس میں. بعض کہتے ہیں کہ یہ 2 گروہ تھے، لیکن ایک رائے یہ ہے کہ یہ غار والے ہی ہیں. جب وہ جاگے نیند سے اٹھے تو جو لوگ ان کے پاس تھے، چونکہ وہ ایمان والے تھے، تو انہوں نے ان کی یاد میں وہاں پہ ایک کتبہ نصب کیا اور ایک مسجد بنا دی جس میں ان کے سارے حالات لکھے ہوں گے، جیسے ہمارے یہاں لکھے ہوتے ہیں نا. تو جیسے قبر پہ ہم کتبہ لگاتے ہیں تو وہ وہیں پہ دوبارہ ان کا انتقال ہوا. ظاہر ہے وہ پھر انہوں نے وہیں انتقال کیا اور لوگوں نے ان کی یاد میں وہاں پہ کتبہ لگا دیا. دونوں ناموں سے جانے جاتے تھے، یہود میں اور کرسچینٹی میں بھی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے؟ اور واقعتاً یہ بڑی عجیب نشانی ہے. آج تک ایسا ہوا نہیں، یعنی پوری انسانی تاریخ میں یہ واحد ایک واقعہ ہے. یا حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے. باقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا انتقال نہیں ہوا، وہ آسمان پہ زندہ اٹھائے گئے تو وہ واپس آ جائیں گے. لیکن جو شخص ایک دفعہ دنیا سے چلا جائے تو وہ واپس نہیں آتا. اچھا، یہ وہ جو لوگ تھے یہ تھے سارے کے سارے نوجوان. یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے، اس لیے میں نے کہا نا ایک ایک لفظ میں رہنمائی ہے، ایک ایک بات میں رہنمائی. آپ جانتے ہیں ان میں بوڑھا کوئی نہیں تھا. قرآن حکیم میں بھی یہی بیان کیا نا کہ وہ چند نوجوان تھے، ان کی تعداد کو کنفرم نہیں کیا گیا لیکن لگتا ہے کہ 7 تھے. تو وہ نوجوان تھے، اور زیادہ جو اس دجالی فطرے کا شکار ہے وہ نوجوان بنتے ہیں. جو میچور ہوتے ہیں، بالخصوص جنہوں نے وہ پرانا دور بھی دیکھا ہوا ہے، وہ بنسبت کم اس ٹریپ میں آتے ہیں. نوجوانوں کے لیے اس میں بہت زیادہ کشش ہے اور انہیں زیادہ اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. ضرورت تو سب کو ہی ہے. فرمایا کہ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب وہ جوان غار میں جا رہے تھے، غار کی طرف جا رہے تھے، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، تو انہوں نے کہا، کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، ہم پر اپنی طرف سے رحمت نازل فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمیں ہمارے کاموں میں ہدایت اور رہنمائی عطا فرما. یہ دعا یاد کر لینی چاہیے اور مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. سادہ سی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. یہ تو ہم مانگتے ہیں نا، تو پہلا تو وہی ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ.
من لدنک رحمہ، اپنی طرف سے ہم پہ رحمت نازل فرما، وہی لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کاموں میں ہماری رہنمائی فرما، ہمیں ڈائریکٹ فرما۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، تو ہم نے غار میں کئی سالوں تک ان کے کانوں پر پردہ ڈالا۔ فضربنا علی آذانہم، یعنی ہم نے ان کے کانوں پہ تھپ تھپایا، اور گویا کہ وہ نیند میں چلے گئے، اور کئی سالوں تک۔ ثم بعثناہم، پھر انہیں اٹھایا، لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ان کو اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ رہے دونوں گروہوں میں سے کون اس کو زیادہ یاد رکھتا ہے۔ اس بات کا کیا تعلق ہے یاد رکھنے سے؟ آگے ذکر فرمایا ان کی رہنے کی مدت کا، یہاں ذکر نہیں فرمایا نا؟ تھری 95 آیت نمبر 31 25۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ یہ انداز اختیار کیا گیا ہے کہ وہ رہے اپنے غار میں 300 سال، پہلے اس کو ذکر کیا گیا نا، فی کہفہم 300 300 سال، 100 سنین وازدادوا 9، اور اس پہ مزید 9 سال۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری کریکشن ہے۔ کیلنڈر کون سا ہے آج ہم جو یوز کرتے ہیں؟ شمسی کیلنڈر، سولر سسٹم ہے نا۔ اس کے بالمقابل ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جس کو قرآن نے ذکر فرمایا، جو اللہ نے ہمیں سسٹم آف ٹائم دیا ہے، وہ سولر سسٹم نہیں ہے، ماہ و سال کی تعداد کو یاد رکھنے کے لیے، ہرگز نہیں۔ فرمایا کہ یسألونک عن الاہل، آج میں نے دیکھا تیسری کا چاند تھا سفر کا، آپ نے دیکھا چاند آج تیسری کا تھا، آج اس کا مطلب 3 تاریخ ہوگی سفر کی، 4 شروع ہوگی، تو اس کا مطلب آج چوتھی کا چاند تھا، ماشاء اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ یہ آپ سے چاندوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور چاند بھی پہلی کا چاند، ہلال کی جمع اہلہ، یسألونک عن الاہلہ، یہ آپ سے چاندوں کے متعلق یعنی پہلی کے چاندوں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ قل، آپ انہیں بتا دیجئے، ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے سسٹم آف ٹائم ہے، والحج، اور حج کے لیے۔ تو یہ پوری انسانیت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا ہے نظام الاوقات، ماہ و سال کے تعین کے لیے اور ان کی تعداد کے لیے، وہ لیونر سسٹم ہے، نہ کہ سولر سسٹم۔ آپ اس کو اگر عقلی لحاظ سے بھی دیکھیں، لاجیکلی بھی، تو سورج تو بتاتا نہیں ہے کہ کب مہینہ شروع ہوا اور کب مہینہ ختم ہوا۔ سورج کا ماہ و سال سے کیا تعلق ہے؟ اچھا، جو 12 مہینے ہیں یہ شروع سے ازل سے 12 مہینے چلے آ رہے ہیں، اور جہاں کہیں بھی کوئی کیلنڈر رائج ہے اس میں مہینے 12 ہی ہیں، خواہ ہمارے یہاں انڈیا میں تھا ان کا اپنا بکرمی اس کو کہتے ہیں، خواہ یہ سولر سسٹم ہے، خواہ ہمارا تھا قمری اعتبار سے، تو مہینے سب میں 12 ہی ہیں۔ 12 مہینوں کا ایک سال گنا جاتا تھا، اور مہینے کا چاند بتاتا ہے کب شروع ہوا اور کب ختم ہوا۔ تو یہاں پہ کریکشن یہ ہے، یہاں پہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا اس انداز میں بھی کہ وہ اس غار میں رہے 309 سال، 309 سال، لیکن کریکشن کی گئی ہے کہ وہ اس غار میں رہے 300 سال اور پھر اس پہ مزید 9 سال، یعنی تم اگر آج کے لحاظ سے کاؤنٹ کرو گے تو وہ 300 سال بنیں گے سولر سسٹم کے لحاظ سے، لیکن وہ 300 سال نہ اس کو کاؤنٹ کریں، اپنے کیلنڈر کی درستگی کریں، اس کو کریکٹ کریں، 309 سال، یعنی ہمیں اپنے جو، اچھا یہ جو کیلنڈر رائج ہوا، یہ باتیں بے معنی نہیں ہیں
اور یہ irrelevant نہیں ہے, بے تقی نہیں ہے. یہ جو کیلنڈر رائج ہوا ہے سولر سسٹم, یہ کیا ہے, پوری دنیا کو ایک کیا گیا نا, یونیورسلائز ہو گئی نا, جس کو آپ کہتے ہیں گلوبل ولیج ہے. آج یہاں پہ 21 ہے اگست کی, تو آج امریکہ میں بھی 21 ہے, اور وقت بھی ایک ہی ہے, اسٹینڈرڈ ٹائم تو ایک ہی ہے نا, باقی اس میں آپ مائنس پلس کرتے ہیں. تو وقت بھی ایک ہی, تاریخ بھی ایک ہی, یعنی پوری کی پوری دنیا کو ایک نظام میں لانا ہر لحاظ سے. جب ہم تہذیب کے اعتبار سے دیکھتے ہیں, جب ہم معیشت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں, یہی معاشی نظام امریکہ میں, یہی معاشی نظام یورپ میں, اور یہی معاشی نظام پاکستان میں. یہی قانونی نظام جو ہے ہمارا جوڈیشل سسٹم, وہ امریکہ میں اور برطانیہ میں, چلے امریکہ میں شاید تھوڑا فرق ہوگا, لیکن بنیادی طور پہ تو یہی ہے نا. اور یہی جمہوریت امریکہ میں اور یورپ میں, اور یہی جمہوریت ہمارے یہاں. صرف فرق کیا ہے کہ اس کو ہم نے, جمہوریت تو وہی ہے نا, جمہوریت ہے, اس کے ماتھے پہ ہم نے لیبل لگا دیا ہے اسلامی جمہوریت. جیسے بینک اسلامی, بینک وہی ہے, اور سودی بھی ہے, اور پورے کا پورا نظام ہے ویسے ہی انٹیکٹ ہے, اور وہاں پہ ایک کھڑکی ہے وہ اسلامی ہے. یہاں پہ اسلامک بینکنگ ہوتی ہے, اور بورڈ اس کا گرین رنگ کلر کا ہے, اور جو دوسرا ہے سعودی سیم بینک وہ بلو کلر کا ہے. یہی فرق ہے. تو رنگ بدل دیا اس کا, اور رنگ بدلنے سے وہ اسلامی ہوگی. تو وہی نظام انہوں نے دے دیا پوری دنیا کو, جو نظام الاوقات ہے, تاکہ سارے کے سارے ایک ہی نظام میں زندگی گزاریں, جس کو آپ نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے جانتے ہیں, جس کو ہم دجال کے نظام کے جانتے ہیں کہ وہ پوری دنیا پہ رول کرے گا. تو جب وہ رول کرے گا تو ظاہر ہے اس کی یہ ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ویریشن رکھی ہے چاند میں, اس کو آپ یونیورسلائز کر نہیں سکتے. آج یہاں عید ہے, کل اگر سعودیہ میں عید ہے تو یہاں پہ کل اگر سعودیہ میں عید تھی تو آج یہاں ہوگی, یعنی ایک دن کی اس میں ویریشن ہے. آپ اس کو یونیورسلائز نہیں, اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساری کی ساری دنیا میں ایک ہی دن عید ہونی چاہیے. دیکھنے کو یہ بڑا اچھا تصور ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا نہیں ہے, اسی لیے اس کو چاند کے ساتھ منسلک کیا گیا. اچھا, آگے ان کی کیفیت کا ذکر ہے کہ یہاں تک یہ 11 آیات ہو جاتی ہیں, اور 10 آیات تو وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا یہاں تک ہی ہے, یعنی اس دعا پہ یہ 10 آیات مکمل ہو جاتی ہیں. آگے اصحاب کہف کا جو ذکر ہے اس میں پھر آگے ان کے حالات ہیں کہ انہوں نے کیسے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. آج ہمارا المیہ کیا ہے, ہم اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں جان بوجھ کے. یہاں سے کوئی یورپ جا رہا ہے, کوئی کہیں جا رہا ہے, اپنے ایمان کو, اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں. اور انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس جگہ کمپرومائز کر کے رہ سکتے تھے, ایسا کیا مسئلہ تھا, کمپرومائز کر لیں, کہیں بھی رہ لیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن انہوں نے قربانی دی, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی آنے والی دنیا کے لیے مثال بنا دی. اچھا, ان کے حالات ہیں, اور ایک اس میں ہمارے لیے جو رہنمائی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ نیند سے بیدار ہوئے ہیں تو آپس میں پہلے تو جیسے ہوتا ہے نیند سے اٹھتے ہی جو پہلی گفتگو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وقت کی ہوا, ٹائم کتنا ہو گیا ہے, یہی ہوتا ہے نا. تو انہوں نے اندازہ کیا ہوگا یار کتنی دیر سوئے ہیں, تو ایک دن, کس نے کہا نہیں ایک دن کا کچھ حصہ. لیکن بہرحال بھوک لگ رہی تھی شدید, تو انہوں نے کہا اچھا چلیں یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی, تم میں سے کوئی کھانا لے کے آئے. اور انہوں نے اس کو چاندی کے سکے دیے. اگر وہ پیپر کرنسی ہوتی تو کیا ملتا اس کا 300 سال بعد؟ کچھ بھی نہیں. کھانا تو دور کی بات ہے, ایک کپ چائے کا بھی نہ آتا. چونکہ وہ سلور کائن تھے
یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس کو پہچانا اور پھر وہ بات جو ہے وہ پھیلی کہ یہ اتنے پرانے سکے کہاں سے آئے ہیں، لیکن وہ سکے ویلڈ تھے، ان کی اہمیت تھی۔ تو ہمیں بھی اگر اپنے ریزروز کو بچانا ہے، اپنی سیونگ کرنی ہے، تو وہ اس میں ہونی چاہیے، جو ریئل منی ہے اس میں ہونی چاہیے، ریئل کرنسی میں ہونی چاہیے۔ دوسری جو اہم بات ہے اس میں، انہوں نے اس کو کہا کہ دیکھ کے لانا کھانا، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کہ وہ دیکھے کہ پاکیزہ کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے اور آہستہ آہستہ جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے۔ اچھا، یہاں پہ حلال کھانے کا ذکر نہیں ہے کہ وہ حلال کھانا لے کے آئے۔ ازکا طعام، پیور فوڈ، ازکا طعام یعنی پیور فوڈ۔ اور آج کے دور میں ہم یہ جو پروسیسڈ فوڈ کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پیک ہو، ریسٹورینٹ ہوں بڑے بڑے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کچھ اس میں پروسیس ہو رہا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی وہی کھلاتے ہیں۔ میک ڈونلڈ، KFC، پیزا ہٹ، یہ کوئی ہماری چینز ہیں؟ ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ امریکن ہے نا، اور پتہ نہیں یہودی بھی ہوں یا نہ ہوں، ہیں تو ساری انہی کی نا۔ اور ہم اپنے بچوں کو اور خود بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور کسی زمانے میں تو اس پہ بڑے سوالات اٹھے تھے کہ پتہ نہیں اس میں کیا کچھ ہوتا ہے، اور یہ جو بچے ہمارے کھاتے ہیں پیکٹ لا کے مختلف کمپنیز کے، اس میں کیا کچھ ہے، کیا کیمیکلز ہیں، اور آنے والی ہماری نسلوں پہ ان کے کیا اثرات ہوں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کچھ کھائے اور اس پہ اثرات نہ ہوں، جلد یا بدیر۔ بچے تو ابھی فریش ہوتے ہیں نا، تو فیل نہیں ہوتا، لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں اور نسل در نسل بیماریاں بڑھتی جاتی ہیں، مسائل بڑھتے جاتے ہیں، تو اپنے بچوں کو اور خود بھی جو خالص غذا ہے جہاں تک ممکن ہو سکے وہ دی جائے۔ یعنی آگے پھر ان کا تذکرہ ہے کہ وہ کتنا عرصہ رہے اور ان کی کتنی تعداد تھی۔ دو دوستوں کا ذکر ہے، ایک امیر اور ایک غریب۔ آج کیا ہے، جو دجالی نظام ہے وہ امیر ہے یا نہیں ہے؟ دنیا دو بلاکس میں بٹی ہوئی ہے نا۔ جو اس نظام پہ ایمان لے آئے اور انہوں نے سائن کر دیے جہاں پہ کہہ لیں کہ ہر وہ چیز جائز ہے جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں حرام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، ہر وہ چیز وہاں پہ حلال ہے، خواہ وہ کھانے سے ہو، خواہ وہ پہننے سے ہو، خواہ وہ معاشرت سے متعلق ہو، خواہ وہ معیشت سے متعلق ہو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ جو کرنسی ہے، گولڈ اور سلور کا ذکر کیا نا، درہم اور دینار کا، دین نے تو ہمیں یہی تصور دیا، لیکن آج کا جو سسٹم ہے، مانیٹری سسٹم ہے اور جو معاشی نظام ہے، اس میں آپ اس کو بطور کرنسی استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو جائز قرار دیا اور اسی کو کرنسی ڈکلیئر کیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ حرام ہے، بین ہے، اس لیے آپ بطور کرنسی کے کسی بھی میٹل کو، گولڈ اور سلور کو، یعنی ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے مرد کی مرد سے شادی، مطلب یہ مثالیں دینے کو بار بار دہرانے کو دل نہیں کرتا، گھن آتی ہے، لیکن اس پہ انہوں نے سائن کیے ہیں کہ ہاں یہ قانوناً جائز ہے۔ جائز ہی نہیں بلکہ بہت اچھا بھی ہے، اپریشیٹ کرنا چاہیے انہیں، یہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ تو وہ بہترین ہیں، امیر ہیں، اور سمجھتے یہی ہیں کہ ہمارے اس نظام کو کبھی بھی فنا نہیں ہے، زوال نہیں، گمان بھی ان کا یہ ہے۔ اور اپنا جو ان کا دین تھا، یہ تو ایک ہے نا مثال دو دوستوں کی، انڈیویجولز کی، تو اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی
قیامت بھی آئے گی، آخرت بھی ہوگی، اور اگر کبھی ہوئی بھی تو میں وہاں پہ بھی اچھا ہی ہوں گا۔ اب ان کا نظریہ کیا ہے؟ شروع سے تو یہ ایسے نہیں تھے، کرسچین تھے، اور ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کرسچینٹی میں آخرت کا تصور اتنا ہی ہے جتنا کہ اسلام میں ہے، کوئی فرق نہیں۔ آخرت کا یقین اور عقیدہ آخرت جو ہے جتنا اسلام میں ہے اتنا ہی عیسائیت میں تھا، لیکن اب وہ اس کو ترک کر چکے ہیں، چھوڑ چکے ہیں۔ اب وہ بات یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نہیں خیال کہ کبھی آخرت بھی آئے گی، اور آدھی سے زیادہ آبادی، قانونی طور پہ تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ریاست کا دین سے یا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیکولر اسٹیٹس ہیں ساری کی ساری، آئین ان کا سیکولر ہے، قوانین ان کے سیکولر ہیں، لیکن عوام الناس میں بھی جو ان کے ہاں پایا جاتا تھا مذہب کا ایلیمنٹ وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، اور نئی جو جنریشن ہے یوتھ، اس میں 50% سے زیادہ ان کی تعداد ہے، 60% کے قریب، جو کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مذہب نہیں، کوئی مذہب نہیں، مطلب سائنس ہی ان کا مذہب ہے، اور ٹیکنالوجی ہی ان کا مذہب ہے، دنیا ہی ان کا مذہب ہے۔ تو یہ وہ دوست تھا، اور جب وہ گیا ایک دن اپنے باغ میں اتراتا ہوا تو اس نے دیکھا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں، ایسے ہی نا۔ تو یہ جو ٹیکنالوجی جسے ہم مرعوب ہیں، یہ بھی ایسے ہی اس عذاب کا اور اس تباہی کا یعنی لقمہ بن جائے گی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے طے ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، اور وہ جو غریب تھا وہ سروائیو کرے گا۔ تو اس بات سے بھی ہمیں یہ کم از کم ہمارے لیے اطمینان کی بات ہے، اگر ہم اپنے دین پہ کھڑے ہوئے، اگر ہم اپنے قرآن کے ساتھ وفادار ہوئے، تو پھر یہ ہمارے لیے اطمینان کی بات ہے کہ مستقبل ہمارا ہے، ہم سروائیو کریں گے۔ وہ سروائیو نہیں کریں گے، ایون اس جنگ میں بھی جو ہونی ہے اس میں بھی وہ لاس ان کا ہوگا زیادہ، اور اس کے بعد کے حالات میں بھی ہم ہی سروائیو کریں گے، اور بالآخر جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری فتح اسلام کی ہوگی، اور اسلام ایک غالب اور ظاہر دین کی حیثیت سے دنیا میں جانا جائے گا۔ اس لیے تو انہوں نے فرمایا نا کہ کوئی گھر کچا یا پکا، اونٹ کی کھال سے بنا ہوا خیمہ ہو یا اینٹوں سے بنا ہوا کوئی گھر ہو، دنیا میں کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو، خواہ عزت والے کی عزت کے ساتھ اور ذلت والے کو ذلیل کر کے، یعنی جو اس کو خوشی سے اڈاپٹ کرے گا وہ آپ کہہ لیں کہ اس کے ثمرات سے دنیاوی اور اخروی ثمرات سے مستفید ہوگا، اور جو نہیں مانے گا، ایمان نہیں لائے گا، بہرحال اس کو بھی ماننا پڑے گا، دل سے ایمان بھلے نہ لائے لیکن اس کو ماننا پڑے گا کہ نظام یہی ہے، اسی نظام میں اس کو زندگی گزارنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔